رمضان المقدس ایسی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ جو بالکل اب چند دنوں کے فاصلے پر رہ گیا، ایسا عظیم مہینہ جس کا انتظار خود میرے آقا فرماتے تھے، بلکہ رجب کی آخر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام رمضان تک پہنچنے کی دعا فرمانا شروع کر دیتے تھے کہ یا اللہ تو نے ہمیں اتنی زندگی دی کہ ہم رجب تک آ گئے، اب مزید تھوڑی سی مہلت عطا فرما کہ اب قریب برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے، رمضان المبارک تک بھی ہمیں زندہ رکھ تاکہ ہم نیکیوں کو سمیٹ سکیں۔ یہ صرف کیا تھا، اپنی امت کو رمضان المقدس کا جو مقام اور رتبہ ہے وہ بتانا مقصود تھا کہ جب تم ماہ رمضان کے قریب پہنچ جاؤ پھر اپنے شوق کو مزید بڑھا دیا کرو، یہ تمہارا شوق اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقرب ہے۔ اللہ اس کو بھی پسند فرماتا ہے کہ کسی کے دل میں یہ عشق ہو کہ رمضان المقدس کی عظمت والی برکتوں والی ساعتیں جو قریب آنے والی ہیں، ان ساعتوں کا انتظار کرنا بھی اللہ کو پسند ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے محبوب رمضان المقدس کا خود انتظار فرمایا کرتے تھے۔ رمضان المقدس کا جو پہلا عشرہ، پھر دوسرا عشرہ، پھر آخری عشرہ، پھر پہلی رات کی جو فضیلت، آخری رات کی فضیلت اور طاق راتوں کی فضیلت، پھر لیلۃ القدر، صبح شام اللہ کی رحمتیں، اس میں اللہ کے کتنے انوار و تجلیات، یہ ساری چیزوں کا مجموعہ ایک عظیم مہینہ اللہ رب العزت نے اس امت کو ایک عظیم پیکج عطا فرمایا ہے کہ سارا سال گناہگار گناہوں کے اندر لت پت رہتا ہے، چلو اے میرے بندہ گناہگار اب اس مہینے میں تو میری بارگاہ میں آ جا، اس مہینے کی برکتوں کا صدقہ میں تیرے لیے بخشش کا اعلان فرما دوں گا۔ ایسا مہینہ کہ خود اللہ کے رسول جس کا انتظار فرمائیں۔ حدیث پاک میں کیا آتا ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا الصیام جنۃ وفی روایت الصوم جنۃ، فرمایا کہ اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، روزہ ڈھال ہے۔ کس چیز سے ڈھال ہے؟ کہ بندہ دیکھا دیکھی میں گناہ کر لیتا ہے، معاشرے کے اندر جو گناہ رائج ہوتے ہیں، بندہ بسا اوقات ان کو دیکھ کر انہی کے راہ پر چل پڑتا ہے، لیکن جب رمضان المقدس آتا ہے، جب روزوں کا مہینہ آتا ہے، بندہ پھر روزہ رکھتا ہے، میرے آقا نے فرمایا الصیام جنۃ، روزہ بندے کے گناہوں کے سامنے ڈھال اور آڑ بن جاتا ہے۔ روزہ بندے کو کہتا ہے اوے تو نے روزہ رکھ لیا ہے، اب تو شرم کر، اب گناہ کی طرف کیوں جاتا ہے؟ فرمایا روزے کی ایک عظمت اور ایک فضیلت یہ ہے الصیام جنۃ، روزہ بندے کو گناہ نہیں کرنے دیتا۔ اگر بندے کے سینے میں زندہ دل موجود ہو اور ضمیر زندہ ہو، میرے آقا نے فرمایا روزے کی عظمت یہ ہے کہ روزہ اندر سے لان تان کرتا ہے، وہ اتنے پاکیزہ مہینے میں گناہ کی طرف کیوں جاتا ہے؟ الصیام جنۃ، میرے آقا نے فرمایا کہ روزہ جو ہے یہ گناہوں کے سامنے ڈھال بن جاتا ہے اور بندے کو شرم اور غیرت دلاتا رہتا ہے۔ اتنا عظیم مہینہ آ گیا ہے، اب گناہوں کو چھوڑ، اب جنت کی تیاری کر اور پاکیزہ اور نیک کام کی طرف لگ جا۔ رمضان المقدس کی ایک شان یہ۔ دوسری حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، میرے آقا نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الرحمہ وفی روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ جب رمضان المقدس آتا ہے اللہ تین فیصلے فرماتا ہے۔ پہلا فیصلہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ دوسرا فیصلہ، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تیسرا فیصلہ، شیاطین کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ تین عظیم فیصلے ابھی کل کی راتوں نے، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا، شیاطین کو جکڑ دیا جائے گا۔ اچھا حدیث پاک میں تو یہ آ گیا
بڑی عظیم حدیث ہے، ہمارا دل خوش ہو گیا حدیث سن کر، لیکن آپ یہ بتاؤ کہ جنت جہاں ہے وہاں اگر دروازے کھلیں ہمیں یہاں کیا فائدہ ہوگا؟ جہنم جہاں ہے دروازے بند کر دیے جائیں ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ دروازے کھل جائیں، جہنم کے دروازے بند ہو جائیں، جنت کے کھل جائیں۔ اب علماء یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں جنت کے دروازے کھل جانے اور جہنم کے دروازے بند ہو جانے کا مطلب اور مقصد یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ رمضان المقدس کے اندر روزہ داروں کے لیے، ایمان والوں کے لیے جنتی بننا آسان کر دیا جاتا ہے۔ ہمارا رب یہ چاہتا ہے جنت کے دروازوں کو کھول کر جہنم کے دروازوں کو بند کر کے اللہ اپنی مخلوق کو یہ بتانا چاہتا ہے، اے میرے بندو دیکھو مجھ ارحم الراحمین نے جہنم کے دروازے بھی بند کر دیے، جنت کے دروازے بھی کھول دیے۔ اشارہ اس طرف ہے میں رب تو تمہیں جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا، اب وہ بندہ کتنا ہی بدبخت ہوگا جہنم کا دروازہ بند ہونے کے باوجود جہنم کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو جائے اور جہنمیوں والے کام کرتا رہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کو کھول کر جہنم کے دروازوں کو بند کر کے شیاطین کو زنجیروں کے اندر باندھ کر جکڑ کر ان کو قید کر کے جہنم کی طرف جانا مشکل اور جنت کی طرف جانا آسان فرما دیتا ہے۔ یہ رمضان المقدس کی یہ ایک فضیلت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب رمضان المبارک قریب آیا اس کے متعلق جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کی احادیث ہیں کہ حضور رمضان کے قریب آتے ہی صحابہ کو رمضان المقدس میں نیکیوں کرنے کا جو شوق صحابہ کے دلوں میں پیدا فرمایا کرتے تھے اور صحابہ کو بتاتے تھے کہ ایک عظیم مہینہ قریب آ گیا۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ حضور کے صحابہ، حضور کے غلام رمضان المقدس آنے سے پہلے اس مہینے کی تیاری میں لگ جاتے تھے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب شعبان المعظم کا آخری دن تھا، شعبان کا آخری دن اور رمضان اگلا دن رمضان کا تھا، یعنی جس طرح آج ہے کہ کل ہم تراویح پڑھیں گے، یعنی بالکل شعبان کے آخر میں میرے آقا نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا رمضان مبارک کی تیاری کے لیے۔ سنیں وہ خطبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کیا ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تمہارے پاس ایک عظیم ترین مہینہ تمہارے اوپر سایہ کرنے والا ہے، یعنی ایک ایسا مہینہ تمہارے پاس آ گیا جس کی رحمتیں تمہارے اوپر سایہ فگن ہو جائیں گی۔ وہ کیسا شہر ہے، کیسا مہینہ ہے؟ فرمایا شہر عظیم شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، فرمایا ایسا عظیم مہینہ، اس مہینے کے اندر اللہ نے ایک مقدس رات رکھی ہے، وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، وہ لیلۃ القدر، کہ بندہ 1000 مہینوں تک عبادت کرتا رہے اور دوسرا بندہ اگر لیلۃ القدر کو پا لے اللہ اس ایک رات کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلۃ تطوعا، فرمایا اللہ نے رمضان المقدس کے دن کے روزے کو فرض قرار دیا اور راتوں کے قیام کو اللہ نے نفل بنا دیا کہ رات کو کھڑے ہو کر تم قیام کرو، دن کو روزہ رکھو۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھو کیسا اللہ کا فضل بیان کیا کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی عبادت کا کتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتا ہے اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر فرما دیتا ہے۔ ایک بندہ صرف نفل عبادت کر رہا ہے، اللہ اس مہینے میں فرض جتنا ثواب عطا فرما رہا ہے، اور جو فرضی عبادت کر رہا ہے میرے آقا نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گویا کہ 70 مرتبہ اس فرض کو ادا کرنے پر جتنا ثواب ملتا ہے ایک فرض پر اتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سنو اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ بندہ روزہ رکھ لیتا ہے، بھوک بھی لگی ہے،
پیاس بھی لگی ہے, زبان پیاس سے کانٹا بن چکی ہے, گھر میں فریج بھی موجود ہے, پانی بھی موجود ہے, غسل خانے میں گیا کھڑا ہے, نہا رہا ہے, ٹھنڈا پانی ہے, اس کے باوجود پانی اپنے حلق کے نیچے نہیں جانے دیتا. کس لیے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے. صبر کرتا ہے کہ شام تک میں صبر کروں گا, میرے رب کا حکم ہے, نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا. میرے آقا نے فرمایا ہوا شہر الصبر, یہ صبر کا مہینہ ہے. اب سنو, والصبر ثوابہ الجنہ, فرمایا اور صبر کا سیدھا سیدھا ثواب جنت ہے. جو بندہ اللہ کی رضا کی خاطر صبر کر جائے, کھانا پینا بند کر دے, میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کا ثواب سیدھا جنت ہے. اور سنو, حضور علیہ السلام نے فرمایا وشہر یزاد فی رزق المؤمن, یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے, رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے. اب وہ شخص جو ایک عام آدمی دہاڑی دار مزدور ہے, جو شام کو صرف سالن اور روٹی اس کے ساتھ گزارا کرتا تھا, آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک غریب سے غریب آدمی بھی افطاری کے وقت 4-5 کھانے سامنے لے کر بیٹھا ہوتا ہے. یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ اس مہینے کی برکت ہے. فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت مومن کے رزق کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے, رزق کو بڑھا دیتا ہے. اس کے بعد سنو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مبارک حدیث کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ للذنوب, جس شخص نے کسی روزہ دار کے روزہ کھلوایا, اس کو کچھ کھلایا پلایا, اس کو افطاری کروا دی, میرے آقا نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس افطاری کروانے والے کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اب دیکھو اسی حدیث کے اندر آگے آتا ہے, کچھ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم غریب ہیں, ہم افطاری نہیں کروا سکتے. جو امیر صحابہ ہوں گے یہ عظمت تو وہ لے جائیں گے, تو ان کے پاس مال و دولت ہے, لوگوں کو, روزہ داروں کو لے آئیں گے, اپنے گھر میں افطاری کروائیں گے, لوگ بیٹھ کر کھائیں گے, اللہ ان کو ثواب عطا فرمائے گا. اور جو غریب ہوں گے وہ بیچارے کہاں جائیں؟ اب دیکھو ہمارے غریب نواز نبی نے کیا ارشاد فرمایا, غریبوں کو بھی محروم حضور نے نہیں فرمایا. میرے آقا نے اسی حدیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا من فطر صائما علی مزقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء, جس شخص نے کسی روزہ دار کو افطاری کے وقت دودھ کا ایک گھونٹ پلا دیا یا کھجور کا ایک ٹکڑا کھلا دیا, اگر یہ بھی نہ ہو سکے, حضور نے فرمایا جس نے روزہ دار کو صرف پانی ہی پلا دیا, اللہ تبارک و تعالی اس کو, روزہ دار کو جو افطاری کروا رہا ہے اس جتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. صرف پانی پلانا. مدینہ شریف کے اندر ایک شخص رہتا تھا, وہ کیا کرتا تھا کہ مسجد نبوی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر گلاس بھی موجود ہوتے ہیں, زمزم شریف پانی کا کولر بھی موجود ہوتا ہے, وہ وہیں سے گلاس اٹھاتا تھا, پانی بھی وہیں کا, گلاس بھی وہیں کا, صرف افطاری کے وقت وہ گلاس اٹھا کر روزہ داروں کے سامنے رکھتا جاتا تھا. سارا مہینہ وہ یہی عمل کرتا تھا, صرف اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ میرے آقا نے روزہ دار کو پانی پلانے پر کتنا اجر و ثواب عطا فرمایا, جو صرف روزہ دار کو پانی پلاتا ہے. تو کتنا عظیم مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر کتنی عظیم رحمتیں اور برکتیں روزہ دار کو عطا فرماتا ہے. اسی طرح ایک اور فضیلت سنیں, اور وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک محبت کا اظہار بھی اس حدیث کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بلال نے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا, فرضی روزہ نہیں تھا. ایک ہے فرضی روزہ رمضان مبارک کا, دوسرا ہے نفلی روزہ کہ عام دنوں میں صالحین روزہ رکھ لیتے ہیں, نیک لوگ روزہ رکھتے ہیں. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول ایک دن آپ تناول فرما رہے تھے, کھانا کھا رہے تھے, اتنے میں حضور کے پاس حضرت بلال تشریف لائے. جب حضرت بلال آئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو دعوت دی, فرمایا بلال آؤ میرے ساتھ کھانا کھا لو. اگر کوئی شخص کھانا کھا رہا ہو, اوپر سے کوئی اگر آ جاتا ہے تو کھانا کھانے والے کے لیے حضور علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ آنے والے شخص کو کھانے کے لیے دعوت دیں کہ میرے ساتھ آ کر مل کر کھانا کھاؤ, یہ میرے نبی کی سنت ہے. اچھا, حضور کھانا تناول فرما رہے ہیں, حضرت بلال اوپر سے آئے, حضور نے دعوت دی, فرمایا بلال آ کر کھانا کھاؤ. حضرت بلال نے آگے سے عرض کی انی صائم یا رسول اللہ,
یا رسول اللہ مجھے تو روزہ ہے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور آپ نے مجھے کھانے کی دعوت دے دی۔ اب دیکھو حضور نے حضرت بلال کے اس نفلی روزے کی کتنی عظمت بیان فرمائی۔ ایک ہے نفلی روزہ، دوسرا ہے فرضی روزہ۔ نفلی روزے سے فرضی روزے کی عظمت تو کہیں بڑھ کر ہے۔ اب آپ سنیں نفلی روزے کی یہ عظمت ہے تو رمضان المبارک کے فرضی روزے کا کیا مقام ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا، اب حضور کے ساتھ اور صحابہ بھی موجود تھے، میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا، ناکل رزقنا وفضل رزق بلال فی الجنہ، فرمایا اے میرے صحابہ ہم اپنا رزق دنیا میں کھا رہے ہیں، حضرت بلال کا رزق اللہ نے جنت میں جمع فرما دیا ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم یہاں کھا رہے ہیں اور بلال محروم رہ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا جو رزق ہے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے اندر اس کا ذخیرہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ وعلیکم السلام۔ بارک اللہ۔ آمین۔ تو آپ نے توجہ فرمائی، بات سمجھ آئی؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور نے فرمایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا بلال محروم رہ گیا اور ہم یہاں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اس کا بدلہ اللہ بلال کو جنت میں عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد سنیں، اس کے بعد کیا فرمایا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اشعرت یا بلال، اب حضور نے حضرت بلال کو مخاطب کیا، فرمایا اے بلال کیا تو جانتا ہے، ان الصائم یسبح عظامہ، فرمایا اے بلال جب بندہ روزہ رکھتا ہے اور روزہ دار ہوتا ہے، روزہ دار کے جسم کی ہڈیاں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ فرمایا تو صرف یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت بلال کو حضور نے مخاطب کیا، فرمایا تیری اللہ کے ہاں یہ عظمت ہے کہ تیرا سارا کا سارا جسم اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی تسبیح کے اندر لگ گیا ہے، یعنی جسم اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ جو میرا مالک ہے اس نے مجھے تیرے کام میں لگا دیا ہے اور تیری رضا کی خاطر مجھے بھوکا بھی رکھا ہے، مجھے پیاسا بھی رکھا ہے، مجھے گناہوں سے بھی بچایا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا روزہ دار کے جسم کی 360 ہڈیاں اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگ جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا، اب ایک اور مسئلہ، اس میں ایک مسئلہ بھی آ گیا کہ اگر کوئی شخص روزہ دار ہے اور دوسرے شخص کو روزہ نہیں، اور روزہ دار کے سامنے اگر کوئی شخص کھانا کھاتا ہے اور اس کے نتیجے میں روزہ دار صبر کرتا ہے کہ اللہ کی رضا پر میں راضی ہوں، میرے لیے کھانا پینا جائز نہیں، ہاتھ روک لیتا ہے، آگے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، وہ روزہ دار، اس کی فضیلت میرے محبوب نے اس حدیث میں بیان فرمائی۔ سنو حضور علیہ السلام نے فرمایا وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ مَا أُكِلَ عِنْدَهُ، فرمایا اے بلال فرشتے اس وقت تک روزہ دار کے لیے استغفار اور بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک روزہ دار کے سامنے کوئی شخص کھانا کھاتا رہے۔ ایک شخص کو روزہ ہے، دوسرے کو روزہ نہیں، جس کو نہیں ہے اگر وہ کھانا کھا رہا ہے اور روزہ دار صبر کر کے بیٹھا ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا تو اس وقت تک اللہ کے مقرب فرشتے روزہ دار کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ روزہ دار کی فضیلت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی۔ اب ایک حدیث جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس امت کے لیے خاص ایک چیز بیان فرمائی کہ میری امت کو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں جو پچھلی امتوں کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی تھی۔ اب دیکھو پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح پچھلی امتوں پر فرض تھے۔ معلوم ہوا کہ روزے پہلے بھی تھے، روزوں کا رواج پہلے بھی تھا۔ اب حدیث سنیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا لیکن میری وجہ سے میری امت کو اللہ نے 5 انعام ایسے عطا فرمائے ہیں جو پچھلی امتوں کو اللہ نے عطا نہیں فرمائے تھے۔ سنیں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اعطیت امتی فی شہر رمضان خمسا لم یعطہن نبی قبلی، فرمایا میری امت کو رمضان المبارک کے اندر 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی عطا نہیں کی گئیں۔ پہلی چیز سنیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما واحدہ، بہرحال پہلی چیز کیا ہے؟ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ نَظَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ، فرمایا رمضان المبارک کی جب پہلی رات آتی ہے اللہ تبارک و تعالی میری امت کی طرف نظر کرم فرماتا ہے، میری امت کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ ویسے تو اللہ سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، ایک ہے دیکھنا، دوسرا ہے نظر رحمت فرمانا۔ اللہ سے چھپا ہوا تو کوئی نہیں، لیکن ایک اللہ جو خاص نظر رحمت فرماتا ہے، اس کا پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من نظر الیہ، جس کی طرف اللہ وہ نظر رحمت اس رات پہلی رات کر دے، نتیجہ یہ ہوتا ہے لم یعذبہ ابدا، پھر اللہ اس شخص کو کبھی بھی عذاب میں مبتلا نہیں فرمائے گا۔ یہ ہے نظر رحمت، یہ پہلی رات اب آنے والی ہے، کل پہلی رات ہے۔ اب یہ ایسی عظمت والی پہلی رات کہ اللہ اس امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ اگر اب ہم اللہ کی نظر رحمت کے لیے تیار ہی نہ ہوں تو پھر تو کوئی فائدہ نہ ہوا نا، کہ وہ پہلی رات جس رات تیاری کر کے مساجد کی طرف رخ کرنا چاہیے، نماز تراویح کی طرف رخ کرنا چاہیے، اگر کسی بندہ گناہ میں مبتلا ہے، زنا میں مبتلا ہے، کوئی فلم دیکھ رہا ہے، کوئی غیر محرم کو دیکھ رہا ہے، پھر تو نظر رحمت نہیں ہوگی۔ نظر رحمت اسی پر ہوگی جو اس رات مکمل تیاری کر کے بھئی پہلی رات ہے، آج تراویحاں پڑھیں، کل انشاءاللہ پہلا روزہ رکھنا ہے، ان پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا انعام اللہ نے میری امت کو عطا فرمایا، پہلے والے کسی نبی کی امت کو یہ عطا نہیں کیا گیا کہ پہلی رات اللہ نظر رحمت فرماتا ہے، جس پر اللہ کی نظر کرم پڑ جائے پھر اللہ کبھی اس کو عذاب میں مبتلا نہیں فرمائے گا۔ دوسری چیز حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ خُلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، دوسری چیز میرے آقا نے فرمایا کہ روزہ دار کے پچھلے پہر معدہ اور پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے جو منہ کے اندر ایک خاص قسم کی بدبو پیدا ہوتی ہے، میرے آقا نے فرمایا وہ روزہ دار کے منہ میں پیدا ہونے والی بدبو اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ یعنی اللہ روزہ دار سے اتنا محبت اور پیار فرماتا ہے۔ اچھا، اللہ کی صفات میں سے اور اللہ کی عظمت اور شانوں میں سے یہ ہے کہ ہمارا رب سونگنے سے پاک ہے۔ سونگے گا تو وہ جس کا ناک ہو، جس کا ناک ہو اس کے لیے جسم ماننا پڑے گا، پھر اللہ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے۔ تو یہاں کستوری کا کیا مطلب؟ علماء اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں یہاں پر جو اطیب ہے یہ اقرب کے معنی میں ہے، یعنی اس کا مطلب اور مقصد یہ ہے اے دنیا والو، اے مسلمانوں، تمہیں کائنات کی مہنگی ترین اور اچھی ترین خوشبو کا قرب اتنا اچھا نہیں لگتا جتنا روزہ دار کے منہ میں پیدا ہونے والی جو بدبو ہے اس کا قرب اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بدبو جس کو ہم بظاہر بدبو سمجھ رہے ہیں، اللہ روزہ دار جس نے اللہ کی رضا کی خاطر کھانا پینا ترک کر دیا، گناہوں سے پیچھے ہٹ گیا، اللہ اس بندے کو اپنا اتنے قریب کرنا چاہتا ہے، اتنا قرب دینا چاہتا ہے، فرمایا اتنا تمہیں کستوری اور مہنگی ترین خوشبو کا قرب پسند نہیں جتنا تمہارے رب کو تمہارا قرب پسند ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی فضیلت فرمایا پہلی والی امتوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی، یہ میری امت کو عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تیسری چیز سنیں اور بڑی پیاری چیز، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اما الثالثہ فإن الملائکۃ تستغفر لهم فی کل یوم ولیلہ، رمضان المقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مقرب فرشتے ہیں روزہ دار کے لیے رات دن استغفار کرتے رہتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ چوتھی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب رمضان المقدس کا مہینہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے کہ اپنے آپ کو تیار کر لے، وَتَزَيَّنِي لِعِبَادِي، اور میرے بندوں کے لیے اپنے آپ کو مزین اور آراستہ کر لے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اے جنت
دیکھ میرے بندے تیرے اندر آنے کی تیاری میں لگ گئے ہیں، اب تو بھی اپنی تیاری پکڑ۔ یہ ہے روزہ داروں کو اللہ کتنی عظمت عطا فرماتا ہے۔ جنت میں پتہ نہیں ہم نے کب جانا ہے، لیکن ہر سال اللہ جنت کو مزید سجاتا ہے، مزید سنوارتا ہے کہ دیکھ میرے بندے تیاری کر چکے ہیں اور رات دن محنت کر رہے ہیں، میری عبادت کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ جنت کو حکم دیتا ہے کہ اپنے آپ کو سجا سنوار لے، میرے بندے تیرے اندر آنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور تیاری کر رہے ہیں۔ اور آخری چیز، پانچویں چیز جو حضور علیہ السلام نے اس مبارک حدیث میں بیان فرمائی، جس سے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں، اور وہ آخری رات، چاند رات، جب ہم گناہوں کی طرف لپک پڑتے ہیں، کوئی شاپنگ میں چلا گیا، کوئی عید کی تیاریوں میں مصروف ہے، کوئی بازاروں میں غیر محرم عورتوں کی طرف نظریں کر رہا ہے، لیکن وہ جو رات، خاص رات میرے آقا نے فرمایا وہ ایسی رات ہے، اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے انعام فرماتا ہے، سنیں۔ فرمایا اما الخامسہ، پانچویں چیز میری امت کو یہ عطا کی گئی، اذا کان آخر لیلۃ غفر لهم جمیعا، جب رمضان المبارک کے مہینے کی آخری رات آتی ہے اللہ سب گناہ گاروں کے لیے عام مغفرت کا اعلان فرما دیتا ہے، عام معافی کا، غفر لهم جمیعا، اللہ سب کے لیے مغفرت اور بخشش کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اب اس رات ہمیں تو ایک خاص انداز میں اللہ کی بارگاہ میں ہونا چاہیے۔ اگر ہم چاند رات پورے مہینے کی جو مزدوری ملنے کا وقت ہے، اسی حدیث میں آگے آ رہا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حضور کے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جس رات اللہ عام معافی کا اعلان فرماتا ہے اہیا لیلۃ القدر، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، لیلۃ القدر کی عظمت اور شان تو اپنی جگہ وہ علیحدہ ہے، یہ چاند رات کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ ایک ہے 27ویں کی رات، 25ویں کی رات، اس رات تو لوگ عبادت کرتے ہیں، اس کی عظمتیں، اس کی فضیلتیں اپنی جگہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اب صحابی کو سمجھایا، میرے آقا نے فرمایا الم تری الی العمال، کیا تو مزدوروں کی طرف نہیں دیکھتا؟ جو کام کاج کرنے والے مزدور ہوتے ہیں ان کو تو نہیں دیکھتا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا فَرَغُوا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وُفُّوا أُجُورَهُمْ، جب وہ اپنا کام کر کے فارغ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان کو مزدوری دی جاتی ہے، گویا کہ ہم نے جو پورے مہینے کے اندر جو کچھ کام کیے ہیں، جو کچھ نیک اعمال کیے ہیں، وہ آخری رات مزدوری ملنے کا وقت ہوتا ہے۔ پورے مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے جو کچھ بندے کے کام کار ناموں پر بندے کو اجر دینا ہے، وہ آخری رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس رات اللہ تبارک و تعالی عام معافی کا اعلان فرما کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے لیے بخشش کا اعلان فرما دیتا ہے۔ اسی طرح رمضان المقدس کے استقبال کے حوالے سے ایک بڑی پیاری حدیث آتی ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ رمضان المقدس کا خود استقبال کیا اور صحابہ کو استقبال کے متعلق ابھارا کہ رمضان قریب آ گیا، اپنے آپ کو سنبھالو، اور رمضان المبارک کی عظمت حضور نے بیان فرمائی۔ یہ میرے ہاتھ میں شعب الایمان امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حدیث پاک کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں لما اقبل شہر رمضان، جب رمضان المبارک کا مہینہ قریب آیا نا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ ماذا تستقبلون۔ اب دیکھو کوئی اچھی چیز ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، کسی خطیب کا کوئی اچھا جملہ سن لیں، کوئی نعت سن لیں، تلاوت سن لیں، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اب حضور علیہ السلام نے ماہ رمضان کے استقبال پر فرمایا سبحان اللہ، حضور نے فرمایا سبحان اللہ ماذا تستقبلون، فرمایا میرے صحابہ اللہ کی شان، تم کیسی عظیم چیز کا استقبال کرنے والے ہو، وَمَاذَا يَسْتَقْبِلُكُمْ، فرمایا اور کیسی عظیم چیز تمہارا استقبال کرنے والی ہے۔ فرمایا یعنی تم اب رمضان کے قریب آ گئے ہو، کیسی عظیم چیز کا تم استقبال کرو گے، کیسی عظیم چیز تمہارا استقبال کرے گی۔ اچھا اب تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ رمضان المقدس کی فضیلت کا موضوع چل رہا ہے، اس وقت حضور نے صرف یہ بیان کیا کہ تم کیسی عظیم چیز کا استقبال کرنے والے ہو، کیسی عظیم چیز تمہارا استقبال کرنے والی ہے۔ اب صحابہ کے ذہنوں میں کئی سوال آئے کہ پتہ نہیں کون سی چیز آنے والی ہے۔ اب
صحابہ کا اور اکابرین کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان کہ صحابہ نے حضور سے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ جو فرمانا چاہتے ہیں اس کا تھوڑی سی وضاحت فرما دیں. حدیث پاک میں آتا ہے فقال عمر بن الخطاب، حضرت جناب عمر بن خطاب نے عرض کی یا رسول اللہ بھی ابی انت و امی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. اچھا، حضرت عمر کے ذہن میں رمضان المبارک نہیں ہے. حضرت عمر نے کچھ اور چیزیں پوچھی. یا رسول اللہ کیا اللہ کی کوئی وحی نازل ہوئی ہے کہ آپ ہمیں خوشخبریاں سنا رہے ہیں اور مبارکیں دے رہے ہیں، یا او عدو حاضرہ، یا کوئی لشکر دشمن ہم پر حملہ کرنے والا ہے اور آپ ہمیں خوشخبری دے رہے ہیں کہ جہاد کا وقت آ گیا. اور حضور جانتے تھے کہ صحابہ جہاد سے کتنا محبت کرتے ہیں کہ جہاد میں جانے کے کتنی فضیلت ہے. تو حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کوئی دشمن ہم پر حملہ کرنے والا ہے یا کوئی اللہ کی وحی نازل ہوئی ہے کہ آپ ہمیں مبارکیں اور خوشخبریاں سنا رہے ہیں؟ جب حضرت عمر نے یہ پوچھا، حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا، اے عمر جو کچھ تو نے کہا ہے یہ دونوں باتیں میرا مقصود نہیں تھی. نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے، نہ کسی دشمن نے حملہ کرنا ہے، نہ کہیں جہاد پر جانا ہے. پھر حضور نے خود وضاحت فرمایا ولیکن شہر رمضان، ہاں رمضان المبارک کا مہینہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا یغفر اللہ فی اول لیلۃ لکل اہل ہذہ القبلہ. کتنے پیارے الفاظ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی رمضان المقدس کی آنے والی پہلی رات میں ہر اہل قبلہ یعنی ہر مومن مسلمان کے لیے بخشش اور مغفرت کا فیصلہ فرما دیتا ہے. اچھا، اس حدیث میں الفاظ ہیں بڑے پیارے. جب حضور نے یہ فرمایا نا کہ پہلی رات کی عظمت ہے کہ پہلی رات اللہ روزہ داروں کو اور ایمان والوں کے لیے بخشش کا فیصلہ فرما دیتا ہے، اللہ کی رحمتیں اتنے جوش پر ہوتی ہیں. تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں وفی القوم رجل، اس صحابہ کی مجلس میں ایک صحابی ایسے بھی بیٹھے تھے یہز رأسہ، جنہوں نے اپنے سر کو ہلایا، یعنی وہ صحابی وجد میں آ گئے، خوشی میں نا وجد میں آئے. اور حضرت انس بن مالک نے پھر ان کے الفاظ بھی بیان کیے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں فیقول بخ بخ، وہ صحابی کہنے لگے بخ بخ، پنجابی میں کہتے ہیں بلے بلے، واہ واہ. تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اس مجلس کے اندر میرے آقا کا ایک ایسا صحابی موجود تھا جس نے روزہ داروں کی جب یہ فضیلت سنی اس نے کہا اب تو بلے بلے، اب تو واہ واہ ہو گئی. اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ان قریب ایسا مہینہ آنے والا ہے اللہ پہلی رات میں ہی گناہ گاروں کی بخشش فرما دے گا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح روزہ داروں کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا اور اپنی امت کو بتایا کہ روزہ دار کی کتنی بڑی عظمت اور کتنی بڑی فضیلت ہے. آخری بات سنیں کہ رمضان المقدس کے اندر جب بندہ روزہ رکھ لے تو روزہ پورا رکھے. اکثر لوگ روزہ رکھتے ہیں بھوک اور پیاس کا تو روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن گناہوں میں اسی طرح ملوث رہتے ہیں. روزہ رکھو پورا رکھو، کانوں کا بھی روزہ ہو، آنکھوں کا بھی روزہ ہو، منہ کا بھی روزہ ہو، غلط باتیں نہ سنو، غلط باتیں نہ کرو، غیر محرم کو نہ دیکھو، غلط طرف نظر نہ کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہاں تک کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی روزہ دار سے آ کر کوئی بندہ جھگڑا کرتا ہے، اس کو مارنے لگ جاتا ہے، تو کیا روزہ دار کو کیا چاہیے کہ کیا آگے سے وہ لڑ پڑے، گالیوں کا جواب گالیوں میں دے؟ سنو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا. میرے آقا نے فرمایا فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ، جب تم میں سے کسی کو روزہ ہو اس کو چاہیے کہ نہ وہ فسق و فجور والے کام کرے نہ وہ فسق و فجور والی باتیں کرے. اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، فرمایا اگر کوئی شخص آ کر اس روزہ دار سے جھگڑا کرے یا اس کو گالیاں نکالے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَلْيَقُلْ انی صائم، انی صائم، 2 مرتبہ کہے. حضور نے فرمایا روزے دار کو چاہیے گالیوں کے جواب میں، جھگڑے کے جواب میں یہ کہے یار تو مجھے مارتا ہے، تو مجھے گالیاں نکالتا ہے، میں تو اللہ کی خاص رحمتوں میں ہوں، اس وقت میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. صرف اتنا کہے اور صبر کرے. ہمارا تو رواج یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی ایک مکہ مارے ہم آگے سے جب تک 2 نہ مارے ہمارا جگر ہی ٹھنڈا نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں لوگ سمجھیں گے یہ تو مریل سا ہے، آگے سے مکہ ہی نہیں مار سکتا. کوئی ہمیں ایک گالی نکالے ہم 2 نکالتے ہیں. لیکن میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا، روزہ دار کی یہ عظمت نہیں
روزہ دار کو یہ زیب نہیں دیتا کہ روزہ رکھ کر گالیوں کا جواب گالیوں سے دیتا رہے، روزہ رکھ کر جھگڑے کا جواب جھگڑے سے دیتا رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب آ کر کوئی روزہ دار سے جھگڑا کرے یا اس کو گالیاں نکالے، وہ صرف اتنا کہے انی صائمن انی صائمن، یار تو مجھے گالیاں نکالتا ہے، میں نے تو اپنے رب کا رنگ اپنے اوپر چڑھایا ہوا ہے، اللہ کی خاص رحمت میں ہوں اور میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں دیکھو، روزہ دار اللہ کی صفات کے ایک خاص رنگ میں ہوتا ہے۔ دیکھو انسان کی فطرت میں بھوک اور پیاس نہیں ہے، اگر انسان کچھ کھائے نہ کچھ پیے نہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے انسان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ ہم کھائے پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اور نہ کھانا نہ پینا یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کھانے اور پینے سے پاک ہے۔ گویا کہ سال کے بعد اللہ ایک ایسا مہینہ اس امت کو عطا فرماتا ہے، اللہ چاہتا ہے اے مسلمانوں میں جانتا ہوں تم کھائے پیے بغیر رہ تو نہیں سکتے، بس 15-16 گھنٹے کھانے اور پینے سے رک جاؤ تاکہ مجھ رب کی صفات والا رنگ تم پر چڑھ جائے۔ یہ ہے صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ۔ دیکھو اسی طرح انسان کی فطرت میں نیند کرنا، ہم نیند کیے بغیر رہ نہیں سکتے اور اللہ بھی جانتا ہے، لیکن نہ سونا یہ اللہ کی شان ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، سونے سے ہمارے رب کی ذات پاک ہے۔ اللہ فرماتا ہے دن کو مجھ رب والا رنگ کچھ دیر کھائے پیے بغیر رہ کر اپنے اوپر چڑھا لیا کرو، رات کے وقت تم سوئے بغیر رہ تو نہیں سکتے مجھے پتا ہے، لیکن کچھ دیر قیام کر کے نماز تراویح کی صورت میں جاگ جایا کرو تاکہ دن کو بھی مجھ رب کا رنگ تم پر چڑھا رہے، رات کو بھی مجھ رب کا رنگ تم پر چڑھا رہے۔ یہ ہے صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کون سا رنگ ہے؟ روزہ دار اپنے رب کی صفات کا رنگ اپنے اوپر چڑھاتا ہے، صبح شام اللہ کے رنگ میں ہوتا ہے، اللہ کی خاص رحمتوں میں ہوتا ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے روزہ رکھا اور رات کو قیام کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے پچھلے تمام گناہوں کی معافی کا اعلان فرما دیتا ہے۔ اتنا بڑا عظمت والا مہینہ، اتنی بڑی برکتوں والا مہینہ قریب آ رہا ہے۔ انشاءاللہ جو کچھ میں نے آپ کو کہا یقیناً آپ کو کچھ باتیں سمجھ آئی ہوں گی، بس وعدہ یہ کرو کہ انشاءاللہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ حدیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے ایک درس حدیث کا مجھے حکم دیا گیا تھا، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔